علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتو دیا گئے نصیباً ایک حصہ من الکتابی کتاب کا. کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ کون؟ یہودی. ایک حصہ دیا گیا کیا مراد ہے؟ ان کو کتاب دی گئی اور انہوں نے ایک حصہ بلا دیا، ایک رکھ لیا، ہے نا. بڑا حصہ تو انہوں نے بلا دیا نا، تو پھر ایک حصہ دیے گئے. دی تو پوری کتاب گئی تھی مگر انہوں نے ایک ہی حصہ رکھا. یشترون وہ خریدتے ہیں الضلالۃ گمراہی، ویریدون وہ چاہتے ہیں ان یہ کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ السبیل راستے سے. یہ وہی بات ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. خود گمراہی خریدتے ہیں اور تمہاری ٹانگیں کھینچتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم اصل راستے سے بھٹک جاؤ. کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں بھٹکا دیں. اپنے آپ کو ہدایت پر لانے پر آمادہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو ساری کوشش کس پر سپینڈ لگا رہے ہیں؟ تم پر. ساری محنت، اپنی ساری صلاحیتیں کس پر لگا رہے ہیں؟ دوسروں پر، جیسے ہم لگاتے ہیں. تو یہ کیا ہے پھر؟ مرض. اور اس مرض کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ حسد. حسد میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ساری محنت، کوشش، طاقت نیگیٹو کام پہ لگا دی جاتی اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 0 + 0 = 0. آنڈا ہے نا. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے. کون ہے ہمارے دشمن؟ اہل کتاب، یہود. دشمن ہے تو پھر طریقے تو یہودیوں ہی اپنائے بیٹھے، دین میں بھی اور دنیا میں بھی. رہن سہن، اوڑھنا بچھونا سب ان جیسا، اور پھر کہتے ہیں دشمن ہے. یہ کیسی دشمنی؟ یہ جیسے کہتے ہیں نا امریکہ ہمارا دشمن ہے اور سارے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. یہ اس طرح دشمنی بنائی ہوئی ہے. جو اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا وہ اپنے آپ کو خود ہی برباد کر دیتا ہے. اپنے دشمن کا انتخاب کرے. سیریس بات ہے جی. کون ہے آپ کا دشمن؟ سلیکٹ کرے. آپ کا دشمن کون ہے، یہی بات آپ کا کیلیبر بتاتی ہے. اگر آپ نے دشمنی اپنی ساسوں نندوں سے رکھی ہوئی ہے تو آپ کا کیلیبر ایک بچے جتنا ہے، چاہے آپ PhD ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے تو آپ کا کیلیبر ولی کا ہے. آپ کے دوست آپ کا اخلاق بتاتے ہیں اور آپ کا دشمن آپ کا کیلیبر بتاتا ہے. آپ کا کیلیبر کیا ہے؟ آپ کا معیار کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ تو اگر آپ اپنے آپ کو کسی معیار پر لانا چاہتے ہیں تو اپنا دشمن چوز کریں. اللہ نے ہمارا بنیادی دشمن کسے قرار دیا؟ شیطان کو. اور شیطان کے ٹول کے طور پر جو لوگ یوز ہو رہے ہیں، جو شیطان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، وہ کون قرار دیے؟ اہل کتاب، مشرکین. ٹھیک ہے، اہل کتاب خصوصیت سے یہ ہیں اصل دشمن. اب ان سے تو ہم دوستی اور یارانے لگائے بیٹھے ہیں، شیطان سے بھی اور اس کے ایجنٹس کے ساتھ بھی. اور اپنے گھر میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں سے ہمیں بہت نفرت ہے، بہت دشمنی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے بچے ہیں، کتنے احمق اور بے وقوف ہیں. تو زندگی گزارنے کے لیے دوست ہی نہیں، دشمن بھی ڈیسائیڈ کریں کس کے خلاف زندگی گزارنی ہے. کس کے خلاف؟ شیطان کے خلاف یا مسلمانوں ہی کے خلاف؟ ایاس بن معاذ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک صاحب آ کر بیٹھے، باتیں کرنے لگے. تو ایک صاحب کی برائی کرنے لگے کہ وہ ایسے ہو ویسے. ایاس بن معاذ نے کہا آپ روم کے محاذ پہ لڑے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا اچھا ایران کے محاذ پہ لڑے ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے اچھا ہند کے محاذ پہ لڑے ہیں، یعنی انڈیا کے؟ وہ کہنے لگے نہیں.
تو ان کو کہنے لگے اچھا ایران، روم اور ہندوستان کے کافر اور مشرک تو آپ کی زبان سے بچ گئے، آپ کی تلوار سے بلکہ بچ گئے، لیکن اپنا مسلمان بھائی آپ کی زبان سے نہیں بچ پا رہا. تو ہم لوگ جو ہر وقت آپسی دشمنیوں میں لگے رہتے ہیں نا اور مخالفتوں میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا کیلیبر کیا ہے؟ بچوں سے بھی گیا گزرا. لہٰذا دشمنی بھی سوچ سمجھ کر کرنی ہے، کیونکہ دشمنی آپ کا مینٹل لیول، آپ کا کیلیبر بتاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. کون ہے ہمارے دشمن؟ اہل کتاب، اور خصوصیت سے یہود کا تذکرہ ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تمہارا دوست ہے، یہی کافی ہے. دوستی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. دشمنوں کے مقابلے میں ایک ہی دوست کافی ہے کیونکہ وہ سپریم پاور ہے. لیکن دوستی کے اہل تو ہو نا ہم. وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور مدد کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے. یہ جو اب کہتے ہیں نا ہماری مدد کون کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں، بس تم اپنے آپ کو مدد کا اہل ثابت کرو، میں مدد دوں گا. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے وہ جو یہودی بن گئے، یہودی تھے نہیں بن گئے. ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت تو کیا بن گئے؟ یہودی. یحرفون، وہ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ، بات کو، عن مواضعہ، اس کی جگہوں سے. وہ بات کو، کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی توریت کی احکامات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر چیزوں کو چینج کر دیتے. آیت نہیں بدلتے مگر چیزوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہے، آیت آئی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا تو کہا مجھ پر سلام ہے میری پیدائش کے دن، میری وفات کے دن، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں اس دن. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ میلاد کی آیت ہے، یہ میلاد کا حکم ہے. اچھا کہاں؟ اسی طرح ایک خاتون مجھ سے فرمانے لگی کہ 11ویں کے ختم کا حکم قرآن میں ہے. میں نے کہا اچھا مجھے بھی بتا دو. تو کہنے لگی 21ویں پارے میں. میں نے کہا آیت بتائیں. نہیں وہ 21ویں پارے میں. میں نے کہا چلیے 21واں پارہ دیکھ لیتے ہیں. آج تک تو ملا نہیں، اور نہ وہ دوبارہ خود آ کر ملی. اس خاتون کا قصور نہیں ہے، جہاں کہیں وہ جاتی ہیں انہیں وہاں بتایا گیا. تو یہ دیکھیں یہ تحریفات ہیں. باطنوں کو جگہوں سے بدل دینا دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو آیت کو بدل دینا اور یا پھر مفہوم کو الٹ پلٹ کر دینا. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں سمینا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور ہم نافرمانی کریں گے. تو پھر نافرمانی کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں. کیا راستے ڈھونڈتے ہیں؟ تحریف. کیسے کرتے ہیں تحریف؟ کبھی حقیقی تحریف کرتے ہیں لفظی، اور کبھی معنوی، اور زیادہ تر معنوی. اور قرآن میں تو ہوئی معنوی ہے، کیونکہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا کیا گیا؟ تفسیروں میں باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر شامل کی گئی. وَاسْمَعْ، اور سنو، غیر مُسْمَعٍ، اور نہ سنوائے جاؤ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عربی محاورہ ہے، بد دعا ہے کہ تم ہماری بات سنو. کوئی بات نہ سن رہا ہو تو اسے ناراض ہو کر کہتے ہیں کہ تم میری بات سنو، اللہ کرے کوئی تمہاری بات نہ سنو. ٹھیک ہے؟ جیسے غصے سے ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں نا کہ تمہیں میری بات سنائی نہیں دے رہی، بہرے ہی ہو جاؤ. اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں نا، بچوں کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں چھڑ کر. تو اس طرح یہ بھی بد دعا ہے کہ تم میری بات سنو، تم تو بہرے ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ نہ سنوائے جاؤ کہ تم بہرے ہو جاؤ. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسما کہہ کر نا، تو غیر مسمعین جو ہے زیر لب کہتے ہیں، ہلکا سا کہتے ہیں، اور ہنستے کہ ہم نے اس کو بد دعا دی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. بدتمیز تھے نا. یہ پتہ کیا ہے؟ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں آج کل پتہ کیا ہوتا ہے، جو مخالف لیڈرز ہیں پولیٹیکل، تو ان کی عجیب عجیب ویڈیوز بنا کر اور تصویریں بنا کر، عورتوں والے کپڑے پہنا کر، اس طرح کی چیزیں کر کے ڈالتے ہیں نا. کیا ہے؟ تہذیب سے گری ہوئی حرکت ہے نا.
کیونکہ اگر میں مہذب ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی. اگر میں نے آپ کو گالی دی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں گالیاں دینے والی ہوں. آپ کی اوقات تھوڑی پتہ چلتی، میری پتہ چلتی. یہی بات ہے کہ اب یہ لوگ علمی لحاظ سے ہار مان چکے تھے، انہیں پتہ چل چکا تھا. تو اب یہ کس چیز پر اتر آئے تھے؟ اوچھی حرکتوں پر، بازاری حرکتوں پر، ٹھٹھے اڑانے پر. یہ ایسی حرکت ایک عالم کو زیب دیتی ہے؟ یہ تو جاہلوں کے کرنے کی باتیں. تو اللہ فرماتے وہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی لحاظ سے نہیں ہرا سکے، فزیکلی بھی نہیں ہرا سکے. اللہ کی مدد ساتھ تھی اور مسلمان بھی ساتھ تھے، تو کچھ نہیں کر سکے تو اپنا غصہ کیسے اتارتے ہیں؟ ایسی باتیں کر کے. وَرَائِنَا، اور کہتے ہیں رائنا، یا نہیں، وَرَائِنَا، اور موڑتے ہیں لین، زبان کو بھی، السناتہم، اپنی زبانوں کو لین موڑتے ہیں. میں بتا رہی ہوں. وَرَائِنَا، رائنا لفظ ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں. اور رائنا کو بھی انہوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے. رائنا کہہ کر بات چھوڑ دی گئی ہے، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رائنا. یعنی رائنا کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس کو بھی بگاڑ کر استعمال کرتے ہیں. تفصیل آپ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ رائنا کہتے تھے تو رائنا کے بجائے رائنا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال میں چرواہا کہہ کر خوش ہوتے تھے. تو اللہ نے کہا اس کے علاوہ یہ رائنا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نبی کا مذاق بنانے کے لیے. لین موڑتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو. زبان موڑنا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا دبا کر یا چبا کر لفظ کو اس طرح ادا کرنا کہ لفظ تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یعنی رائنا کے بجائے رائنا، ایک لمحے کا فرق ہے. تو زبان موڑ کر لفظ کو بدل دینا. ٹھیک ہے؟ ٹویسٹ آف ٹنگ، زبان کو موڑنا تاکہ لفظ کی حقیقت بدل جائے. وَطَانًا، اور تانے دیتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں. فی الدین، دین، اپنی زبانوں کو گھما کر، لفظ کو ذرا سا بدل کر دین میں اعتراض کرتے ہیں. کھل کر تو کر نہیں سکتے، بات کو گھما کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ دین میں اعتراض نکلتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ان کے ایمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو یہود تمہارے دوست ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سن لیا ہے، ہم نے ماننا نہیں ہے، اور اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بددعائیں دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں دبی زبانوں سے جو کہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دین میں اعتراض کرتے ہیں. طعناً فی الدین، دین میں اعتراض کرتے ہیں. وَلَوْ، اگر انہم، بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، سمینا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور سنو، وَانظُرْنَا اور دیکھیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو ان کے لیے اچھا ہوتا. اگر وہ لوگ واقعتاً وہی کہتے جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا؟ ہم نے سنا، ہم نے مانا، ہم اطاعت کریں گے، ہم تیار ہیں، اور کہتے یہی وَاسْمَعْ، ہماری بات سن لیجیے، یا رائنا کی بجائے انظرنا کہتے. اللہ نے کہہ دیا تھا نا، تو جنہوں نے نہیں چھوڑا رائنا ہی کہتے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا کوئی خاص مقصد تھا اس کے پیچھے. تو اللہ نے کہا انظرنا کہتے، مطلب کہ اپنی اس بات کو صحیح کر لیتے. الفاظ تو ظاہر ہے نا، اپنی اس حرکت کو صحیح کر لیتے. نبی کا مذاق اڑانے والی اپنی عادت کو صحیح کر لیتے، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتے، اپنے قلب کی اصلاح کر لیتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو انہی کے حق میں اچھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں ہونا تھا ان کے اسلام سے، اللہ کو فائدہ نہیں ہونا تھا، انہی کے حق میں اچھا تھا. وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست بھی تھا، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست تھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب سے. لیکن چونکہ انہوں نے اصلاح نہیں کی تو ان کے اصلاح نہ کرنے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی.
ٹھیک ہے، جب انہوں نے اللہ کے سمجھانے کے باوجود اصلاح نہیں کی تب لعنت کی. لعنت فوراً نہیں آتی، لعنت بار بار کی نافرمانیوں کے بعد آتی. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا. اس سے دو مفہوم ہے، یا تو یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائیں گے، یا یہ مفہوم ہے کہ جو ایمان لائیں گے ان کا ایمان کا لیول بہت کم ہوگا. کچھ پہ لائیں گے کچھ پہ نہیں لائیں گے، وہی نا ایمان کا لیول کم ہونا، پورا نہ ہونا. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین، اے وہ لوگو اوتوا الکتابہ جو کتاب دیے گئے، یہودی اور عیسائی، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر، نزلنا جسے ہم نے اتارا، مصدقاً تصدیق کرتی ہے، لما اس کی، معاکم جو تمہارے پاس ہے. اے وہ لوگو جو اہل کتاب ہو، جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہماری اس اتاری گئی کتاب پر ایمان لاؤ. اس کا ہماری کتاب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ یہ تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. بن قبل، اس سے پہلے، ان کے نطبسا، ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا، اور پھر ہم پھیر دیں ان کو، علی ادبارہا، پیٹھوں کی طرف. اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں. قیامت کی ان کی سزائیں ہیں نا، کہ اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ قیامت برپا ہو جائے اور ہم چہروں کو مسخ کر دیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی سور بنا کے اٹھایا جائے گا، کوئی چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کوئی بندر اٹھایا جائے گا، کوئی خنزیر اٹھایا جائے گا. تو اللہ فرما رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم چہرے مسخ کر دیں. اور کئیوں کی کیا سزا ہوگی؟ جو بار بار دین سے پھرتے رہے اور اپنی کتاب سے منہ پھیرتے رہے تو ان کے چہرے الٹے طرف پھیر دیے جائیں گے. ان کے چہرے الٹی طرف پھیر دیے جائیں گے. تو اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے ایمان لے آؤ. او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں، کما جیسے لعنا، ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، سبت والوں پر. یا پھر ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں ہی تم پر عذاب بھیج دیں. وہ تو آخرت کی سزائیں ہیں نا. ایسا نہ ہو کہ ہم نے سبت والوں کو دنیا میں بندر بنایا تھا نا، ایسا نہ ہو کہ ہم تمہیں بھی بندر بنا دیں، تمہیں بھی ایسی سزا دیں، مسخ کی سزا دیں، مسخ کر دیں تمہیں. اس سے پہلے ایمان لے آؤ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ ہو کر رہنے والا ہے. اللہ کا حکم تو پورا ہی ہوگا، یعنی تم ایمان لاؤ نہ لاؤ، دین کا کام تو پورا ہوگا. قرآن کا پھیلنا اللہ کا حکم ہے، یہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے، چاہے تم ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر تم ایمان لے آؤ گے تو ایمان لانے کی وجہ سے تمہارا فائدہ ہوگا، تم عذاب اور سزا سے بچ جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا بہ، کہ شریک کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو، ویغفر، وہ بخش دے گا، ما دونا، جو علاوہ ہے، ذالک، اس کے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے کو کبھی نہیں معاف کرے گا، البتہ اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے، جس خدا کو چاہے گا بخش دے گا. ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو اس نے گھڑ لیا، اثمت، گناہ عظیمت، بہت بڑا. یہاں ایک بنیادی بات آ گئی کہ شرک بخشا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اہل کتاب بھی شرک کر رہے ہیں نا، کئی طرح کا شرک. ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور دوسرا نفس کو اپنا، جو انہوں نے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے، یہ بھی شرک ہے. تو شرک کسی بھی طرح کا بخشا نہیں جائے. تو اللہ نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، قیامت کے دن مومنوں میں سے میں جسے جو چاہے بخش دوں، وہ میرا مسئلہ ہے، لیکن شرک میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی کہا، اور شرک خفی کو دجال سے بھی بڑا فتنہ کہا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہ پسند کر لو کہ تمہیں جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے، مگر شرک کرنا پسند نہ کرو. اللہ نے والدین کے کتنے حقوق بیان کیے، کہا ان کی ہر بات مانو، لیکن اگر وہ تم سے کہیں شرک کریں تو ان کی بات مت مانو. تو شرک جو ہے نا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور شرک میں آپ کو پتا ہے بت پوجنا ہی شامل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے سوا اپنے مددگار ماننا، کسی کو مشکل کشا ماننا، کسی کو حاجت روا ماننا، بیٹے دینے والا ماننا، جا کر منتیں مرادیں طلب کرنا، یہ سب چیزیں شرک ہے. ستاروں کے اثرات کو ماننا اور اپنی قسمت کا حال جاننا،
اس کے جاننے کی کوشش کرنا یہ بھی شرک ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگنا بھی شرک ہے۔ تو شرک کی یہ ساری قسمیں ہیں، اور ریاکاری بھی شرک ہے، ٹھیک ہے۔ آبا پرستی بھی شرک ہے۔ پرستی کیا ہوتا ہے؟ پرستش ہے نا۔ آبا پرستی کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کو پوجنا۔ اللہ کو پوجتے ہو کہ ماں باپ کو پوجتے ہو؟ تو جو اللہ کے حکم پر ماں باپ کے طریقے کو فوقیت دیتا ہے تو پھر کس کا پجاری ہے؟ ماں باپ کا۔ تو آبا پرستی، قوم پرستی اللہ کے حکم کے مقابل میں، تو پھر یہ سب کچھ بھی شرک۔ تو ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچنا ہے، کیونکہ شرک نہیں معاف ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص بخشا گیا اور ایک شخص جہنم میں گیا۔ صحابہ نے کہا ہم سمجھ نہیں پائے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قبیلہ ہوتا تھا جس کے پاس سے جو گزرتا وہ انہیں مجبور کرتے کہ ہمارے بت کو نظر دو، نذرانہ بھیٹ دو، تو جو بھیڑ دیتا اسی کو گزرنے دیتے اور باقیوں کو قتل کر دیتے۔ تو دو آدمی گزرے جو موہق تھے، تو انہوں نے پکڑ لیا، تو انہیں مجبور کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو بھیٹ نہیں دوں گا، وہ کہنے لگے کچھ نہ کچھ بھیٹ دو، چاہے ایک مکھی کیوں نہ بھیٹ دو۔ تو اس نے نہیں مانا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، تو وہ جنت میں گیا۔ اور دوسرے نے جان چھڑانے کے لیے مکھی بھیٹ کر دی، تو اللہ نے اس بھیٹ کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا۔ کہ شرک کیا کتنی حقیر چیز ہے۔ تو شرک جو ہے نا یہ کسی صورت میں معاف نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ یہ بات کہی کہ اللہ رب کریم قیامت کے دن کوئی ایسا عمل قبول نہیں کریں گے جس میں لوگوں کی رضا کو بھی مد نظر رکھا گیا ہو کہ لوگ میری تعریف کریں۔ اللہ کہیں گے مجھے ایسا کوئی کام نہیں چاہیے جس میں دوسرے شریک ہو، میرے پاس خالص عمل لے کر آ۔ اور اللہ رب کریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی چیزوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک کرو گے؟ تو پھر میں کیسے اپنی حکومت اور اپنی کائنات میں کسی کو شریک کر سکتا ہوں؟ میں کتمیر برابر، یعنی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر۔ کھجور کی گٹھلی خشک ہوتی ہے تو اس پر سے ایک چھلکا اترتا ہے نا، اس چھلکے کو کتمیر کہتے ہیں۔ اس کے برابر بھی کسی کو مالک نہیں بنانے لگا۔ کتمیر کا یعنی کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا بھی کسی کو مالک نہیں بناتا اس دنیا میں۔ اتنی وضاحت کی ہے اللہ کریم، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سب آیت سورہ فرقان کی ہے۔ تو اللہ رب کریم کو بالکل بھی کسی چیز پہ شراکت قبول نہیں ہے۔ ہمیں قبول ہے؟ اچھا کوئی بندہ دوسری شادی کرتا ہے دولت والا ہو کر بھی، تو کیوں عورتیں چیختی ہیں؟ شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ ساس بہو کیوں لڑتی ہے؟ شراکت ہو جاتی ہے نا، گھر میں، شوہر میں، بیٹے میں، برداشت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بچہ دادی وغیرہ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائے تو برا کیوں لگتا ہے؟ دادی کے ساتھ دوستی ہو جاتی، شراکت ہو جاتی ہے نا، بات وہی شراکت کی ہے۔ شراکت نہیں برداشت ہوتی، نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ بادشاہوں نے اپنے بھائی کیوں قتل کیے؟ وہ ابن انشا کہتے ہیں بچوں اورنگزیب بہت نیک دل بادشاہ تھا، اس نے ساری زندگی کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا۔ صرف اورنگزیب نہیں، ساروں نے نہیں چھوڑا، اور جنہوں نے بھائی چھوڑے بھائیوں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ حقیقت ہے، تاریخ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ کیوں؟ تخت میں شریک نہیں برداشت ہوتے نا۔ تو اورنگزیب خود لکھتا ہے اپنی اس میں تاریخ میں کہ تزک میں اپنی، کہ جب اس کا بھتیجا لایا گیا دارا شکو کا بیٹا، تو وہ بڑا متاثر ہوا اسے دیکھ کر کے، بڑا خوبصورت جوان تھا، لیکن پھر کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ صاحب کا بیٹا سپوریا ہی ہوتا ہے۔ اچھا بھائی کا بیٹا سپوریا ہوتا ہے جب تخت ہو بیچ پہ، تو تخت کا وارث بنے گا نا کل کو، لہٰذا پھر اس نے اس کو بھی قتل کرا دی۔ اور یہ ایک اورنگزیب کا قصہ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جہانگیر اس کی وجہ، جہانگیر تھا ہی اکیلا۔ تو ہمایوں نے جو ہے نہیں مارا جو ہے بابر کے کہنے پر اپنے بھائیوں کو، تو اس کے بھائیوں نے ساری عمر سے ٹک کر حکومت کر دے دی، ساری عمر نہیں کرنے دی ٹک کر حکومت۔
آپ دیکھیے شراکت کی وجہ سے انسان خون کے رشتوں کو بھول کر کیا کرتا ہے، بھائیوں کو قتل کروا دیتا ہے حکومت کے لیے. اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو ریپیٹ ہوتی رہی ہے. اشوک جو تھا، مہاراج اشوک ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے، تو اس نے بھی یہی کیا، اپنے سارے بھائی مروا دیے. میں نے کہا نا کہ یہ ایک آدھ بادشاہ کا قصہ نہیں ہے، اکثر بادشاہوں نے یہی کیا. کچھ نے علل اعلان مروا دیا، کچھ نے سازشیں کر کے مروا دی. یہی ہوتا ہے. آج تک کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید نے جو ہے اپنے بھائی جو ہے ہارون کے بھائی تھے، نہیں مامون تو بیٹے تھے، ہادی باللہ، ان کو زہر دلوا دیا، کیونکہ پہلے جو تھے خلیفہ ہادی تھے، بڑے تھے، مامون چھوٹے تھے، ہارون چھوٹے تھے. واللہ عالم، اندازے ہیں، کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ سازشیں تو پھر اندر اندر ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی ہی سازش ہو. یہ طے ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ زہر خورانی سے ہوئی. بعض کہتے ہیں وعدے دلوا دیا خیزرات نے، کیونکہ وہ چاہتی تھی ہارون حاکم بنے، اور سگی ماں تھی، دونوں بیٹے اسی کے تھے. حقیقت حال صرف اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. میں تو صرف آپ سے ایک بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں شراکت ایسی چیز ہے کہ انسان خون کے رشتے بھول جاتا ہے، اور شراکت کو ختم کرنے کے لیے قتل و غارت گری پر اتر آتا ہے، مروا دیتا ہے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو. اور مامون اور امین الرشید میں بھی تو جنگ ہوئی، مامون جیتا. نہیں، شراکت برداشت نہیں کرتا کوئی، شراکت برداشت نہیں کرتا، وہ اور بحث ہے، وہ پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے صرف اس وقت یہ عرض کر رہی ہوں کہ ایک ملک کے تخت میں کوئی شراکت برداشت نہیں کرتا، اور اس کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو بروا دیتا ہے. رب کریم سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے لا تعداد شرکا بنائے ہوئے ہیں، پھر مزے سے بیٹھا ہوا ہے. کیسے ممکن ہے؟ ہمیں ہر چیز اللہ نے دی، ہم سے شراکت برداشت نہیں ہوتی تو اس کی تو بنائی ہوئی ہے. انسان اللہ کی فطرت پر ہے نا. اگر ہم سے شراکت برداشت نہیں ہوتی، اس رب کریم سے شراکت کہاں برداشت ہوتی؟ وہ تو رب ہے. تو لہٰذا اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا، کسی کو بھی نہیں. اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک سے ہر حال میں بچنا ہے. کیسے؟ مزاروں پر جا کر دعائیں نہیں مانگنی، نجومیوں سے حال نہیں پوچھنا، کسی سے علم غیب کا پتہ نہیں چلانا، اور اپنے نفس کی بھی اتنی نہیں ماننی کہ نفس کے غلام ہو جائے. آبا پرستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اللہ کے حکم کے مقابل کسی حکم کو اہمیت نہیں دینی، اللہ کے قانون پر کسی کے قانون کو ترجیح نہیں دینی. یہ سب شرک کی شکلیں، ان سب سے بچنا ہے، اور یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو دادا صاحب کہتے ہیں یہ گناہ ہے؟